پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے 84 روز شہری آبادی پر بمباری جاری. 200 سے زائد شہادتیں، درجنوں زخمی. اسرائیلی بٹالین غزہ سے فرار. غزہ کو امداد کی فراہمی مشکل ہو گئی. اقوام متحدہ. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے نئے سال کی تقاریب پر پابندی کا اعلان کر دیا. پولیو کو غیر شرعی کہنے والے بدبخت علماء کانفرنس سے خطاب. انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن سے بھرپور تعاون کا اعلان. 2 روزہ کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ. حکومت پنجاب کا دوبارہ کورونا ٹیسٹنگ شروع کرانے کا فیصلہ. نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز کا کیمکو بیکٹرولوجیکل لیبارٹری کا دورہ. آگاہی نہ ہونے کے باعث شوگر کے مرض میں اضافہ ہوا. ڈاکٹر خالد صدیقی کا المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی ملیر آگاہی پروگرام سے خطاب. سول سرجن دادو ڈاکٹر محمد یوسف نول انتقال کر گئے. اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. ناظرین کرام، ملک میں بظاہر انتخاب کا موسم ہے، لیکن یہ انتخاب کڑے احتساب میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. فکس میچ کے عادی انتخابی کھلاڑی بھی اپنی یقینی نشست کے لیے وہیں دیکھ رہے ہیں جہاں ان سب کی پیدائش ہوئی ہے. صورتحال یہ ہے، لندن سے ترقی اور خوشحالی کا جو چراغ لایا گیا تھا وہ جلا نہیں تو پلیٹلیٹس گرنے لگے ہیں، اور کسی وقت بھی یہ آواز آپ کو سنائی دے سکتی ہے کہ مجھے کیوں بلایا. اسی طرح جیالوں کی انتخابی لگام بڑی پھپھو فریال تالپور کے مضبوط ہاتھوں میں ہے، تو سائیں سرکار بلاول زرداری کو لیاری سے لاہور لے گئی ہے، اور آسوا زرداری کو گھر کے لوگوں نے انتخاب سے دور کر کے کس کو فائدہ اور کس کو نقصان پہنچایا یہ ابھی نہیں، آنے والا وقت بتائے گا. کیونکہ دوسری جانب ڈاکٹر عاصم حسین مرے ہوئے سیاسی ہاتھیوں سے اپنے دیرینہ دوست آصف علی زرداری کی گود بھرائی میں مصروف ہے، تو ایم کیو ایم میاں برادران کو وہ نشستیں دے رہی ہے جو کبھی بھی ان کے پاس نہیں رہی. سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وزارت عظمیٰ اور منصب صدارت کا خواب دیکھنے والی تمام جماعتیں اندرونی طور پر خاندانی سیاست کا شکار ہیں، تو کارکردگی کا میزانیہ سب کے دل کو دہلائے ہوئے ہے. اور 3 بار حکومت کرنے والی جماعت کا یہ حال ہے کہ انتخابی منشور کی تیاری کی کمیٹی مہینے بھر پہلے قائم کر دی گئی تھی، لیکن وہ کمیٹی اب عوامی رائے کی روشنی میں انتخابی منشور پیش کرنے کا اعلان کر رہی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انتخاب میں حصہ لینے والی جماعتیں اور شخصیات بھی انتخاب کے ہونے کے حوالے سے خود غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں. جبکہ مذکورہ انتخاب میں قد آور اور سینئر سیاستدانوں نے، جن میں چودھری شجاعت حسین، حامد ناصر چٹھا، شاہد خاقان عباسی، اسلم بھوتانی، غوث بخش مہر، سمیرہ ملک، مفتاح اسماعیل، فیصل واڈا، نواب یوسف تالپور، جاوید ہاشمی، جمال لغاری جیسے لوگوں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل نہیں کرائے ہیں. جبکہ سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف کراچی سے بھی قومی اسمبلی کا انتخاب لڑ رہے ہیں، جہاں وفاق کے 3 اسپتالوں NICVD، NICH، JBMC کو وفاق کی جانب سے ان 3 اسپتالوں کو حکومت سندھ کو 25 سالہ ٹھیکے پر دینے کے معاہدے کا سوال ان سے ضرور ہوگا.
اور سائنس سرکار نے صحت کے شعبے میں کرپشن اور لاقانونیت کا جو جنگل قائم کیا ہے اس کا جواب بھی سندھ کے عوام کو دینا ہوگا۔ ناظرین کرام، عوام ہوشیار ہو جائیں، اب نجی اسپتالوں کا علاج مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے۔ جہاں ملک میں بڑے چھوٹے نجی اسپتالوں کا پھیلا ہوا جال آج 76 سال گزرنے کے باوجود ان کی خدمات کے نرخ نہ تو حکومت کے کنٹرول میں ہیں اور نہ ہی 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبوں میں قائم ہونے والے ہیلتھ کیئر کمیشن کو کسی بھی صوبے میں ایسا کوئی اختیار دیا گیا ہے جو کہ نجی میڈیکل سینٹرز کی سروسز کی قیمت کا تعین کر سکے۔ یہ ملک کے طب و صحت کے نظام میں ایک ایسی مافیا ہے، ہر ہسپتال مریضوں سے منمانی فیسیں وصول کرتا ہے اور کوئی مریض ہنگامی طبی امداد کے حوالے سے ان مذکورہ ہسپتالوں کے ICU یا وینٹیلیٹر وغیرہ پر چلا جائے تو ایسے مریضوں کو اکثر اثاثہ جات فروخت کر کے ان ہسپتالوں کا من مانا بل ادا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ بہت سارے میموریل یا ٹرسٹ کے تحت چلنے والے نجی اسپتال حکومت اور فارما کمپنیوں سے تو بے تحاشا رعایتیں لیتے ہیں، لیکن مریض سے فیس 5 اسٹار ہوٹل والی وصول کی جاتی ہے، جبکہ ایسے زیادہ تر نجی میڈیکل سینٹر ایمینٹی پلاٹس کے بجائے رہائشی یا کمرشل پلاٹس پر قائم کیے گئے ہیں۔ ان اسپتالوں کو FBR نے انکم ٹیکس کے لیے انہیں پوائنٹ آف سیل سسٹم کی تنصیب کے دائرے میں لانے کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد، لاہور، کراچی سمیت ملک کے 8 بڑے شہروں میں بڑے اسپتالوں کی پیتھولوجیکل لیبارٹریز، میڈیکل ڈائگنوسٹک کلینکس، میڈیکل پریکٹیشنرز، جم کلبز سمیت دیگر نوٹیفائڈ شعبوں کے لیے لائسنس یافتہ کمپنیوں سے پوائنٹ آف سیل سسٹم، فزیکل الیکٹرانک ڈیوائس اینڈ سافٹ ویئر نصب کرا کے FBR سے منسلک کرنے کو لازمی قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے لیے FBR کے حکام نے انکم ٹیکس رولز 2002 میں ترامیم کا مسودہ تیار کر کے اسٹیک ہولڈرز کی رائے کے لیے اسے جاری بھی کر دیا ہے، اور اس کے نافذ العمل ہونے کے بعد بالآخر یہ تمام تر مذکورہ بوجھ غریب مریض پر پڑے گا اور اس کے منفی اثرات کے نتیجے میں ملک میں مزید عطائیت میں اضافے کو روکا نہیں جا سکے گا۔ ناظرین کرام، آج کی رپورٹ کے آخری حصے میں MD کیٹ کے حوالے سے انٹر بورڈ کراچی کے متنازع نتائج کے حوالے سے LDN نے بار بار PMDC کو آگاہ کیا تھا کہ وہ 2021 کے ان امیدواروں کو درست نتائج نہ آنے تک انہیں MD کیٹ کے امتحان میں شامل نہ ہونے دیں۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کی ڈپٹی کنٹرولر آف ایگزامینیشن زرینہ راشد کی بیٹی کے اضافی نمبر دلوانے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ امتحانی کاپیوں کا ریکارڈ غائب کر دیا گیا ہے۔ بیٹی کو پری میڈیکل گروپ کے امتحانات برائے سال 2021 میں 95% نمبر دلوائے گئے، جبکہ نگراں حکومت اب اس کی تحقیقات کروا رہی ہے، جس میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور سابق وزیر بورڈز اینڈ یونیورسٹیز اسماعیل راہو براہ راست اس اسکینڈل میں ملوث بتائے جاتے ہیں، جبکہ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ میں داخل کی گئی درخواستوں میں کسی بھی فریق کے وکیل نے اس اہم نقطے کو عدالت میں پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں جانا۔ اب ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد دا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے میرٹ لسٹ جاری کرتے ہوئے 31 دسمبر 2023 کو کامیاب امیدواروں کو انٹرویو کے لیے طلب کر لیا ہے، جس کے لیے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے رجسٹرار اور ڈا یونیورسٹی کی انتظامیہ نے باقاعدہ پبلک نوٹس بھی جاری کر دیا ہے،
جس کا عکس آپ اسکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔